السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس 9 انگلش نیو بک 2025 کے نمبر 6 کے ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بچے ای یونٹ کی ٹرانسلیشن کو دو لیکچر کے اندر ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم پیراگراف نمبر 1 to 6 تک اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، اور لیکچر نمبر 2 کے اندر ہم اس کی ٹرانسلیشن جو ہے پیراگراف نمبر 7 سے لے کر 30 تک اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بچے۔ لیسن ہے ہمارا دی ویلیو آف ٹائم۔ ویلیو قدر و قیمت کو کہتے ہیں، آف ٹائم وقت کی، یعنی کہ وقت کی اہمیت یا وقت کی قیمت۔ پیراگراف نمبر 1 ہے بچے، تاثیر واز ویل ناؤن فار ہز چیئرفل نیچر اینڈ کائنڈ ہارٹیڈنیس۔ تاثیر واز ویل ناؤن، تاثیر مشہور تھا، فار ہز اپنی، چیئرفل خوش مزاجی، نیچر خوش مزاج فطرت سے، اینڈ کائنڈ ہارٹیڈنس اور نرم دلی سے۔ تاثیر اپنی خوش مزاجی اور نرم دلی کی وجہ سے مشہور تھا۔ He was adored by all, but despite these admirable qualities, he had one flaw, and that was his time management. He was adored by all. سارے لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ adored پسند کرتے تھے، by all سب، یعنی کہ سب اسے پسند کرتے تھے، but لیکن، despite these admirable qualities، despite کے باوجود، these admirable qualities ان قابل تعریف خوبیوں کے باوجود، سب لوگ اسے پسند کرتے تھے لیکن ان قابل تعریف خوبیوں کے باوجود، he had one flaw، اس کے اندر ایک خامی تھی، ناقص تھا، یعنی he had one flaw، اس کے اندر ایک خامی تھی، and that was his time management، اور وہ اس کا وقت کو منظم طریقے سے استعمال کرنا نہ تھا، اور وہ تھی وقت کا درست استعمال نہ کر پانا۔ سارے لوگ یا سب لوگ اسے پسند کرتے تھے لیکن ان قابل تعریف خوبیوں کے باوجود اس کے اندر ایک خامی تھی، اور وہ تھی وقت کا درست استعمال نہ کرنا۔ He was terribly weak in managing his time. He was terribly weak، وہ بہت کمزور تھا، in managing his time، وقت کی منصوبہ بندی کرنے میں، وہ وقت کی منصوبہ بندی کرنے میں بہت کمزور تھا۔ تاثیر اپنی خوش مزاج فطرت اور نرم دلی کی وجہ سے مشہور تھا۔ سب لوگ اسے پسند کرتے لیکن ان تمام قابل تعریف خوبیوں کے باوجود اس کے اندر ایک خامی تھی، اور وہ تھی وقت کا درست استعمال نہ کر پانا۔ وہ وقت کی منصوبہ بندی کرنے میں بہت کمزور تھا۔ پیراگراف نمبر 2، تاثیر often found himself procrastinating۔ تاثیر اکثر فاؤنڈ پاتا تھا himself خود کو، پروکراسٹینیٹنگ یعنی کہ چیزوں کو ملتوی کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ کہتا تھا کہ اب جو کام ہے اس کو تھوڑی دیر بعد کروں گا، صبح کا کام شام کے اوپر ڈالتا تھا اور شام کا کام صبح کے اوپر، تو اس کو کہتے ہیں چیزوں کو ملتوی کرنا، آگے بڑھا دینا۔ تاثیر often found himself procrastinating، تاثیر اکثر خود کو چیزوں کو ملتوی کرتے ہوئے پاتا۔ He used to spend hours together engrossed in video games, chatting with friends, and daydreaming, while his schoolwork and chores piled up. He used to spend hours، وہ گھنٹے گزارتا تھا، together engrossed، منہمک ہو کر، in ویڈیو گیمز میں، chatting with friends، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں، and daydreaming، اور خیالی دنیا میں۔ وہ مسلسل گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلنے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے اور خیالی دنیا میں منہمک رہ کر مصروف رہتا۔ while his school work and chores piled up، جبکہ اس کے اسکول کے کام اور گھریلو کام جمع ہوتے جاتے۔ وہ مسلسل گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلنے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے اور خیالی دنیا میں کھو جانے میں مصروف رہتا یا منہمک رہنے میں مصروف رہتا، جبکہ اس کے اسکول کا کام اور گھریلو کام جمع ہوتے جاتے۔ وہ مسلسل گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلنے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے اور خیالی دنیا میں کھو جانے میں مصروف رہتا، جبکہ اس کے اسکول کا کام اور گھریلو کام جمع ہوتے جاتے۔ ڈسپائٹ ہز گڈ انٹینشنز، ڈسپائٹ کے باوجود، ہز گڈ انٹینشنز اس کے نیک ارادوں کے باوجود،
ہی وہ اس کے نیک ارادوں کے باوجود وہ he always seemed to run out of time he always وہ ہمیشہ seemed دکھائی دیتا to run out of time وقت کی کمی کا شکار اس کے نیک ارادوں کے باوجود وہ ہمیشہ وقت کی کمی کا شکار دکھائی دیتا leading to rushed assignments وہ ہمیشہ جلدی کام کرتے ہوئے دکھائی دیتا جن کو اپنے کام جلدی میں نمٹاتا leading to rushed assignment وہ اپنے کام جلدی میں نمٹاتا and incomplete tasks اور اس کے کام نامکمل رہتے نیک ارادوں کے باوجود وہ ہمیشہ وقت کی کمی کا شکار دکھائی دیتا وہ اپنے کام جلدی میں نمٹاتا اور اس کے کام نامکمل رہتے His teachers were greatly concerned about him اس کے اساتذہ کرام اس کے بارے میں بہت فکر مند رہتے and his parents were also perpetually worried اور اس کے والدین بھی اس کے بارے میں مسلسل پریشان رہتے لیکن تاثیر was not ready to change his ways at all لیکن تاثیر اپنے طور طریقے بدلنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا لیکن تاثیر was not ready تاثیر تیار نہیں تھا to change his ways اپنے طور طریقے بدلنے میں at all مکمل طور پر لیکن تاثیر مکمل طور پر جب بالکل بھی اپنے طور طریقے بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا پیراگراف نمبر 3 ہے بچے one day his grandfather who was a wise old man noticed his struggle one day ایک دن his grandfather اس کے دادا جان who was a wise old man جو کہ ایک عقل مند بوڑھے آدمی تھے noticed his struggle نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا ایک دن اس کے دادا جان جو کہ ایک عقل مند بوڑھے آدمی تھے نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا He decided to impart a valuable lesson انہوں نے اسے قیمتی سبق سکھانے کا فیصلہ کیا He specially invited تاثیر to his house انہوں نے خاص طور پر invited دعوت دی تاثیر کو to his house اپنے گھر آنے کی انہوں نے خاص طور پر تاثیر کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی ایک دن تاثیر کے دادا جان جو کہ ایک عقل مند بوڑھے آدمی تھے نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا انہوں نے اسے قیمتی سبق سکھانے کا فیصلہ کیا انہوں نے خاص طور پر تاثیر کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی پیراگراف نمبر 4 تاثیر was warmly greeted by his grandfather تاثیر was warmly greeted تاثیر کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا by his grandfather اپنے دادا جان کی طرف سے تاثیر کے دادا نے اس کا استقبال گرم جوشی سے کیا He led him to the kitchen table وہ اسے باورچی خانے کی میز پر لے گئے There was an empty glass jar and a basket filled with big rocks pebbles and sand There was an empty glass jar وہاں پر ایک خالی شیشے کا مرتبان رکھا ہوا تھا and a basket اور ٹوکری وہاں پر ایک خالی شیشے کا مرتبان اور ٹوکری رکھی تھی filled with big rocks جو کہ بڑے پتھروں پیبلز کنکریوں اینڈ سینڈ اور ریت سے بھری ہوئی تھی وہاں پر ایک خالی شیشے کا مرتبان رکھا ہوا تھا جو کہ مرتبان اور ٹوکری رکھی تھی جو کہ بڑے پتھروں کنکریوں اور ریت سے بھری ہوئی تھی تاثیر لکڈ انٹریگیوڈیڈ تاثیر متجسس نظر آنے لگا تاثیر لکڈ تاثیر دکھائی دینے لگا انٹریگیوڈ متجسس تاثیر متجسس نظر آنے لگا پیراگراف نمبر 5 بچے تاثیر I want you to fill this jar with everything in the basket his grandfather instructed تاثیر I want you to تاثیر میں چاہتا ہوں کہ to fill this jar کہ اس مرتبان کو بھر دو with everything ہر ایک چیز سے in the basket جو کہ ٹوکری میں موجود ہے تاثیر میں چاہتا ہوں کہ ٹوکری میں موجود ہر ایک چیز سے اس مرتبان کو بھر دو his grandfather instructed اس کے دادا جان نے اسے ہدایات دی تاثیر eagerly began by pouring the sand into the jar تاثیر eagerly began تاثیر نے بڑے شوق سے شروع کیا یا بڑے اشتیاق کے ساتھ شروع کیا by pouring the sand into the jar مرتبان کے اندر ریت کو ڈالنا شروع کیا
تاثیر نے بڑے شوق کے ساتھ مردبان کے اندر ریت ڈالنا شروع کیا. فالوڈ بائی دی پیبلز، اس کے بعد اس نے کنکریاں ڈالی. تاثیر نے بڑے شوق کے ساتھ مرتبان کے اندر ریت ڈالنا شروع کیا، اس کے بعد اس نے کنکریاں ڈالی. When he tried to fit the big rocks in, they did not fit. When he tried to fit، جب اس نے فٹ کرنے کی کوشش کی big rocks، بڑے پتھروں کو اس میں مرتبان میں، یعنی کہ جب اس نے مرتبان کے اندر بڑے پتھر ڈالنے کی کوشش کی they did not fit، تو وہ اس کے اندر نہیں آئے صحیح طور پر، یا وہ اس کے اندر صحیح طریقے سے نہیں آئے. تاثیر frowned and looked at his grandfather. تاثیر نے تیوری چڑھائی. تیوری چڑھانا کا بچے مطلب ہوتا ہے ماتھے پر بل لے کر آنا، ماتھا سکیڑنا. تاثیر تاثیر نے تیوری چڑھائی and looked at his grandfather، اور اپنے دادا جان کی طرف دیکھا. تاثیر نے تیوری چڑھائی اور اپنے دادا جان کی طرف دیکھا. He was puzzled، وہ الجھ کر رہ گیا، یعنی تاثیر الجھ کر رہ گیا یہ سب کچھ دیکھ کر. پیراگراف نمبر 6 ہے بچے. Let me show you something، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. Let me، آؤ، show دکھاتا ہوں، you تمہیں، something کوئی چیز، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. His grandfather replied with a smile، اس کے دادا جان نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. He emptied the jar and methodically placed large rocks inside first. He emptied the jar، انہوں نے مرتبان کو خالی کیا. And methodically placed، اور ترتیب کے ساتھ رکھے. The large rocks، بڑے پتھر. Inside، اس کے اندر، مرتبان کے اندر. First، پہلے. انہوں نے مرتبان کو خالی کیا اور پہلے ترتیب کے ساتھ بڑے پتھر مرتبان میں رکھے. Later he added the pebbles، اس کے بعد انہوں نے کنکریاں ڈالی. Which fit in the spaces between the rocks، which fit جو کہ آ گئیں یا سما گئیں، spaces خلاؤں میں، between the rocks پتھروں کے درمیان، جو کہ پتھروں کے درمیان خلا میں سما گئیں. Finally، آخر کار he poured the sand which filled the gaps left by the pebbles. Finally، آخر کار he poured the sand، انہوں نے ریت کو ڈالا. which filled the gaps، جس نے خلاؤں کو بھر دیا. left by the pebbles، کنکریوں کے درمیان. آخر کار انہوں نے ریت کو ڈالا جس نے کنکریوں کے درمیان خالی جگہوں کو بھر دیا. To تاثیر's amazement everything fitted perfectly. To تاثیر's amazement، تاثیر حیران رہ گیا. everything fitted perfectly، ہر ایک چیز صحیح طریقے سے آ گئی. تاثیر حیران رہ گیا کہ سب کچھ صحیح طریقے سے آ گیا. یہ بچے ہمارے پیراگراف نمبر 1 to 6 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور پیراگراف لیکچر نمبر 2 کے اندر بچے ہم پیراگراف نمبر 7 to 13 تک اپنی ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کریں گے. تو اگر آپ اس ٹرانسلیشن کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل پر اپلوڈڈ لیکچر نمبر 2 کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے بچے اپنا خیال رکھیے گا. بیسٹ آف لک. خدا حافظ.